بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. So our today's lecture is evils of the tongue. کہ زبان کی برائیاں کیا کیا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی نعمت دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے ٹیسٹ بھی بہت زیادہ ہیں، اور اس لیے انسان کو اس سے بہت زیادہ باخبر رہنا چاہیے. زبان کے ٹیسٹ پھر بہت زیادہ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے. باقی سب جانور وغیرہ تو بات کرتے ہیں، جیسے بھی اشاروں کے نایوں میں کسی کو کچھ خبر دینی ہو یا کچھ ایکسپریشن ہو، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے الفاظ کی طاقت دی ہے. اور زبان کی ہم بالکل بھی اس کو کم تر نہیں سمجھ سکتے کسی بھی نعمت سے، کیونکہ اسی کے ذریعے سے انسان حق بات بھی پہنچاتا ہے اور اسی کی وجہ سے انسان کفر بھی پہنچاتا ہے. اور جو حق بات کہے اس کا اجر کتنا زیادہ ہے کہ وہ جتنے لوگ اس بات کے اوپر عمل کرتے رہتے ہیں، جب تک اس بات پر عمل ہوتا رہتا ہے ایک شخص سے نکلی تھی، تب تک اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ بننی رہتی ہے. اور جب اسی بات سے ناحق کوئی بات نکلی ہو اور اس سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف بات ہوئی ہو اور لوگ اس غلط بات کے اوپر چلے ہوں، تو اس بات کا گناہ بھی اس شخص تک پہنچتا رہتا ہے. تو اس لیے جو بھی بات اس زبان سے نکلے، انسان کو بہت زیادہ اس پہ باخبر رہنا چاہیے اور بہت زیادہ اس سے ڈرنا چاہیے کہ کچھ غلط نہ نکل جائے زبان سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو کہ ساری عمر کوئی نیک اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن آخر میں وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کو وہ بالکل بڑا نہیں سمجھتا اور نہ اس کو بالکل ایک نارمل سی بات سمجھتا ہے، لیکن وہ بات اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند آتی ہے کہ اس کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اور ایک ایسا شخص ہے ساری عمر برائیاں کرتا رہتا ہے، لیکن زبان سے وہ کوئی ایسی اچھی بات کہتا ہے جس کو وہ کچھ بھی کنسیڈر نہیں کرتا، وہ بالکل معمولی سی بات سمجھتا ہے، اس کے نزدیک بالکل معمولی ہوتی ہے وہ. اور لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں اور اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. تو اس لیے انسان کو کبھی بھی یہ تصور نہیں کرنا چاہیے بس اس نے تو بات ہی کی ہے. تو بات کرنے میں بہت اس کا وزن ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص کہنے والا کچھ نہیں کہتا مگر لکھنے والے اس کو لکھ لیتے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بٹھائے ہوئے ہمارے کندھوں کے اوپر، وہ ہر وقت ہماری برائیاں اور اچھائیاں لکھ رہے ہیں. ہماری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ لکھتے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے مقصد پر بنائی ہوگی کہ ان کا لکھنا کیا بے مقصد ہوگا؟ بالکل. تو اس طرح تو وہ انسان ان کو برائب کر لے کسی بھی طرح سے کہ ہماری یہ بات نہ لکھی جائے، وہ بات لکھی جائے، وہ سب کچھ لکھتے ہیں. اور کوئی بھی ظالم جو ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھتے ہیں. انسان بھول سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کسی چیز کو نہیں بھولتا، نہ کسی کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو، نہ کسی کی چھوٹی سے چھوٹی برائی کو. اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھی ہوئی ہوتی ہے، ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے. اس لیے انسان کو سب سے زیادہ باخبر رہنا چاہیے کہ انسان کی زبان کچھ غلط نہ کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کئی جگہ پر صحابہ نے نصیحت مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ پوچھا کہ کامیاب کیسے ہوا جا سکتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے جواب میں کئی جگہ پر یہی کہا کہ جو انسان خاموش رہ جائے وہ آخرت میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے. اور حضرت ابو سفیان نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا جب کہ یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیں کہ آپ کے سوا مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ کہو کہ لا الہ الا اللہ اور پھر اس پہ ڈٹ جاؤ. اور پھر انہوں نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کس چیز سے سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اپنی زبان سے، اس سے باخبر رہو، اس کے بارے میں فکر مند رہو. اور اسی طرح سے حضرت عقبہ بن عامر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں آخرت میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی زبان کو روکو
hold your tongue, make your house spacious and repent for your sins. تو یہ 3 چیزیں جو کہ انسان کو آخرت میں کامیاب کر دیتی ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بہت زیادہ مشہور ہے, بہت لوگوں کو نریٹ کی جاتی ہے کہ جو اپنی زبان کی مجھے ضمانت دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ٹھیک ہے کہ the one if a man gives me guarantee of the things placed between his 2 cheeks and his 2 thighs, I can give him guarantee of paradise. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, اس کے اوپر قابو رکھنا بھی بہت مشکل کام ہو جاتا ہے کہ انسان ہر چیز میں مذاق کی بات کوئی ذہن میں آتی ہے انسان فوراً سے کہہ دیتا ہے, کوئی کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے کسی کو مذاق سوچتا ہے, کسی کو وہ اس کو کہہ دیتا ہے, کوئی تانا کسی کے ذہن میں آتا ہے وہ فوراً سے اس کو بولنے میں بڑا ہی سمجھتا ہے, اور کسی کو زیر کرنے کے لیے بھی زبان کی بہت استعمال کیا جاتا ہے اس کو. تو اس لیے جو بھی کچھ کہا جائے انسان کو اس سے باخبر رہنا چاہیے کہ زبان کے ٹیسٹ بہت زیادہ ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ بولے تو حق بات بولے ورنہ خاموش رہے. تو ہر چیز آپ کے جو بھی میزان ہے اس کے اندر کاؤنٹ کیا جا رہا ہے. حضرت معاذ بن جبل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ which action is the best. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم drew out his tongue, placed his finger on it and said the faith of a man does not become all right till his mind does not become so, and his mind does not become all right till his tongue does not become so. ٹھیک, تو اس لیے انسان کا دماغ اسی وقت تک درست رہتا ہے جب تک زبان درست رہتی ہے. اگر آپ خود بھی اگر آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ کو کسی بات پر غصہ آیا ہے, جب تک آپ زبان سے اس کو ادا نہیں کرتے آپ اتنی دیر اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوتے جتنا آپ اپنا زبان سے ادا کرنے کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں, اور آپ کے دل میں غصہ اور جس کو کہتے ہیں نا کہ خون ابلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے انسان کو زبان سے جب بھی غصہ آئے, تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اعوذ باللہ پڑھ لے, کہ شیطان سے پناہ مانگے, ٹھیک, پانی پی لے کہ پانی جو ہے وہ آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے, اور یہ واقعی آگ ہی ہوتی ہے. اور شیطان کا جو وعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو شیطان نے کہا تھا کہ میں اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھتا ان 3 حالتوں میں جب تک کہ انسان سے کچھ غلط نہ کروا لوں, اور وہ یہی تھا ایک غصے میں, ٹھیک, اور انسان غصے میں بولتا بہت زیادہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر یہ بھی فرمایا کہ انسان کے بڑے گناہ جو ہیں وہ زبان ہی کے ذریعے سے ہوتے ہیں. اور جب انسان صبح میں اٹھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے تمام اعضاء زبان کے سامنے حاضری دیتے ہیں اور اسے درخواست کرتے ہیں کہ خدا کے لیے تم ٹھیک رہنا, اگر تم ٹھیک رہی تو ہم ٹھیک رہیں گے, اگر تم بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے. اور قیامت کے روز سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی اپنی زبان تو بند رہے گی لیکن سارے اعضاء اس کی گواہی دیں گے کہ اس نے کیا کیا کچھ غلط کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ there is no such limb of body which will not complain to God about the harsh treatment of tongue. اور اب اگر دیکھیں تو جب بھی آپ زبان سے کچھ بول رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کے ہاتھوں کی حرکت, آپ کے پاؤں کی حرکت, آپ کی کچھ لوگ جو چیزیں اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیتے ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے وہ آپ کی زبان سے کہے ہوئے الفاظ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے جب انسان زبان پہ قابو پا لے تو اپنے لمز پر آٹومیٹیکلی اس کا کنٹرول آ جاتا ہے. اور سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ انسان اپنے آپ سے دن میں, سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 80% اس کی گفتگو جو ہوتی ہے اپنے آپ سے پورے دن میں کرتا ہے وہ نیگیٹو ہوتی ہے. تو اس لیے اگر آپ اپنی سیلف ٹاک کو پازیٹیو کر لیں اور اچھا سوچیں تو آپ کی زندگی بہت ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, اور آپ کا جو ریئیکشن ہے اور چیزوں کے معاملے میں جو آپ کا پرسیپشن ہے اگر آپ اس کو چینج کر لیتے ہیں تو آپ کی لائف پوری چینج ہو سکتی ہے اس کے مطابق.
اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میجر سنز آف مین اکر فرام ہز ٹنگ. ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی پر وہ یہ کہتے ہیں کہ میجر سنز انسان کی زبان ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کیپ سیکریٹس آف دا مین ہو کنٹرولز ہز ٹنگ. جس کی زبان خاموش رہتی ہے، جو اپنی زبان پر قابو رکھتا ہے کہ کب اس کو اور مناسب بات کرتا ہے ہر جگہ پر، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے رازوں کو فاش نہیں ہونے دیتا. اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو بچاتا ہے، اس شخص کی حفاظت کرتا ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتا ہے. کیونکہ غصہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو جب غصہ آیا، انہوں نے جواب دیا تو شیطان وہاں پہ آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پسند نہیں کیا بالکل بھی. تو جس حد تک انسان صبر کرے، اپنے لیے وہ اجر ہی سمیٹتا رہتا ہے. اور وہ ہر وقت پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاد ہے، کیونکہ وہ اپنے نفس سے تو جہاد کر ہی رہا ہے. اور خاموشی اس لیے بہت بڑی نعمت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایزیسٹ اور موسٹ کمفرٹیبل ڈیوائن سروس جو ہے وہ خاموشی ہے اور اچھا اخلاق ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی حواریوں نے، ان کے دوستوں نے ان سے یہی پوچھا کہ ہمیں کوئی ایسا کام بتائیں کہ جس کے ذریعے سے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے یہی کہا کہ خاموش رہو. تو ان کے حواریوں نے کہا کہ ہم خاموش نہیں رہ سکتے، یہ بڑا مشکل کام ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اگر بولو تو اچھی بات کرو. اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سکھایا ہے کہ جب انسان محفل میں ہو کسی، تو قرآن کی بات کرے، اللہ کی بات کرے، یا پھر یہ کہ جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کی بات کرے، ٹھیک، تاکہ برائی کی گفتگو اس محفل میں آنے نہ پائے. اور ہم لوگوں کا کیا طریقہ بنایا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کو صرف اور صرف گانے بجانے، پوئٹری، ان چیزوں کے علاوہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری محفل انکمپلیٹ ہو رہی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے مطابق کہ جس محفل میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، اس محفل پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوتی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ انسان کی اللہ کے لیے جو عبادت ہے اس کا 10 حصے اور 9 پورشنز اس میں سے خاموشی میں رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور 1 پورشن تنہائی میں رکھ دیا ہے. تو اس لیے آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ کتنی بڑی عبادت ہے کہ انسان صرف بولے تو ضروری بات کے لیے بات کرے، ورنہ یہ کہ زیادہ ایکسٹرا فضول باتیں بالکل بھی نہ کی جائیں. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، کہ he who remembers death much remains satisfied with little. جو آخرت کو یاد کرتا ہے، اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، وہ تھوڑے پہ بھی خوش ہو جاتا ہے. اور جو اپنے ورڈز کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہے کہ اس کے ایکشنز میں وہ کتنی بات آ رہی ہے، وہ بولتا کم ہے. اور اس لیے کسی کو بھی بیک بائٹنگ میں، لڑائی جھگڑے میں، ڈسپیوٹس میں، اختلافات میں بالکل الجھنا نہیں چاہیے کسی کو بھی، کہ وہ صرف اور صرف انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں، اللہ سے دور کرتی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے ایمان کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے. اس لیے جس گفتگو کا بھی نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے، تو بہترین یہی ہے کہ اس کے لیے کہ وہ بات ہی نہ کی جائے. اور اگر آپ مطلب کہ جیسے اوبسین لینگویج، اوبسین کانورسیشنز ہوتی ہیں، جو انڈیسنٹ کانورسیشنز، تو اس میں تو جانا بالکل ہی حرام ہے. اور آپ اس سے اندازہ کر لیں اس حدیث سے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ایک نوجوان جو کہ غزوہ احد میں شہید ہو گیا تھا، تو اس کی والدہ آئیں، اس نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے تو جنت ہی ہے، تم تو جنت میں داخل ہو گئے اپنے لیے. تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ اس نے کسی کو کوئی سخت بات کہی ہو
یا اس نے کوئی ایسی چیز دینے سے گریز کیا ہو جس کو دینے سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی بات ایسی سخت کہی ہوئی آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کو مشکل میں ڈال سکتی ہے. اور جس چیز پر، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ فلاح پا گئے وہ لوگ جو دل کی تنگی سے بچا لیے گئے. اس میں یہ وہی والی بات آ رہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ or was miserly regarding a matter which did not do him any harm. کہ اس چیز کے بارے میں کنجوسی کر رہا ہو سکتا ہے کر رہا ہو جس نے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی تھی، اس کو کوئی مشکل نہیں پہنچنی تھی. تو اس لیے فلاح پا گئے وہ لوگ جو دل کی تنگی سے بچا لیے گئے. جو مائزرلی نیس سے بچا لیا گیا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کامیاب ہو جاتا ہے. جی، تو اس یوز لیس کانورسیشن کا ریمیڈی کیا ہوگی کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے، اور یہ کہ وہ اس کو پتہ ہو کہ اس کا وہ ہر ورڈ کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اکاؤنٹیبل ہو سکتا ہے. اور یہ کہ اس نالج کے اوپر اس کا عمل یہ ہو کہ وہ اس میں خاموشی اختیار کرے، اور اس کو معلوم ہو کہ کہاں پہ بولنا ضروری ہے اور کہاں پہ بولنا غیر ضروری ہے. تو پھر وہ اس سے اچھے سے نکل سکتا ہے. ایون کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کبھی بھی خاموش رہنے پر پشیمانی نہیں ہوئی. جب بھی شرمندگی ہوئی اگر کبھی تو وہ بولنے ہی پر ہوئی. اور حضرت ابوبکر صدیق کا بھی اپنا یہ طریقہ تھا کہ وہ اتنا ڈرتے تھے کہ زبان سے کچھ غلط نہ نکل جائے، تو باقاعدہ طور پر زبان پہ پتھر رکھ لیا کرتے تھے کہ کچھ غلط نہ نکل جائے میرے سے، کچھ ایکسٹرا نہ بول دوں میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی انسان کو زیادہ بولنے سے اور بہت زیادہ مال سے زیادہ برائی کوئی بھی نہیں دی گئی. ٹھیک، تو اس سے یہ بہت زیادہ بولنا کوئی کمال نہیں ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا بالکل بھی اسلام میں. اور ابراہیم جو کہ ایک بہت بڑے کوئی اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، دو اعمال ہیں جو کہ انسان کو تباہ کر دیتی ہیں. ایک بہت زیادہ مال اور ایک بہت زیادہ گفتگو کرنا. اور بہت زیادہ آپ لوگوں کے ذہن میں شاید یہ بات بھی آئے کہ بہت زیادہ مال اس کا مطلب ہے کہ مالدار ہو ہی نہ کوئی. ایسا نہیں ہے. آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت مالدار تھے ماشاءاللہ سے، اور جب انہوں نے غزوہ تبوک میں جو مال دیا تھا وہ تجارت کے لیے اپنا ایک قافلہ بھیج رہے تھے جس میں بہت سارے اونٹ تھے جو کہ لدے ہوئے تھے سامان کے ساتھ، اور 3000 اشرفیاں جو کہ سونے کی ہوا کرتی تھی تب وہ انہوں نے اس میں دی، اور اس طرح سے بہت زیادہ مال دیا انہوں نے. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت عثمان کے پاس ان کی تجارت میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت دی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ سے اگر انسان مال مانگے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے انسان سخی دل بھی مانگے کہ تاکہ وہ اس کا حق ادا کر سکے اس مال کے اپنے پاس ہونے کا. اور کہ زیادہ گفتگو یہ انسان کو ہمیشہ مشکل میں ڈالتی ہے. آپ لوگ خود بھی سوچتے ہیں کہ اپنی زندگی میں آپ نے جب بھی کسی سے کوئی بات کی ہو، اپنی کوئی بھی بات شیئر کر لی ہو، غصے کا ایکسپریشن دیا ہو، کوئی بھڑاس نکالنے والی بات ہوئی ہو، تو وہ چنگاری کی جو وہ آگ کی طرح پھیلتی ہیں باتیں اس طرح سے. کبھی بھی انسان اس پہ سیٹسفائیڈ نہیں رہ سکتا. جی، اور پھر ڈسپیوٹس میں نہ پڑے، کسی قسم کے لڑائی جھگڑے اور اس کے اوپر بحث مباحثہ اس میں نہ پڑے. اور ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ڈسپیوٹس کو ایوائڈ کرتا ہے اس کے لیے جنت کے باغ کے سینٹر میں گھر بنا ہوا ہوگا. ٹھیک، تو آپ اسے امیجن کریں کہ اس دنیا میں جب ایسے گھر ہوتے ہیں جو کہ دور دور تک ہرا بھرا ہوتا ہے چاروں طرف، اور درمیان میں ایک گھر ہوتا ہے، تو انسان کو اس میں کتنی اٹریکشن فیل ہوتی ہے. اور یہ جنت کا گھر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ the beauty of one goes away who speaks too much falsehood. اچھا تو اب اس سے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے بہت زیادہ اس کی خوبصورتی چلی جاتی ہے اور انسان کے اچھے اخلاق چلے جاتے ہیں، جو بہت زیادہ جھگڑالو ہو جاتا ہے، بہت زیادہ لڑتا ہے، بحث میں پڑتا ہے. He whose thoughts are many is attacked with illness. جو بہت زیادہ سوچتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے. He whose conduct is bad punishes his soul. اور جس کا اخلاق برا ہے وہ اپنی روح کو تکلیف پہنچاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہاں پہ ہمارے لائز میں بات آئے گی وہ کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے. اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کے اوپر میں اس کو مینشن کرنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ سچ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ انسان کو برائی کے راستے پر لے جاتا ہے اور برائی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے. تو اس لیے جب بھی بولا جائے سچ بولا جائے، جو بھی کہا جائے، اور ورنہ یہ کہ بالکل خاموش رہا جائے. اور جھوٹ تو بالکل بھی ایک مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتا. اور اسی طرح سے یہ مال جائیداد پر لڑنا یہ بھی انسان کو برائی کے راستے پر لے جاتی ہے. اور دین سے دور کر دیتی ہے، کیونکہ انسان اس وقت دنیا کے معاملے میں پڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کو صرف دنیا ہی کا خیال رہتا ہے، وہ اپنی آخرت بھول جاتا ہے. اور اس لیے انسان کو یہ سکھایا گیا کہ جو بھی irrelevant چیز ہو، جو بھی اس کو یہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ زیادہ فائدہ مند، زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے اس کے لیے، صرف اسی کے اوپر بات کی جائے. تو انسان کی آخرت سے بڑھ کر زیادہ امپورٹنٹ چیز اور کوئی بھی نہیں ہوتی. پھر ٹھیک، جو مسئلے ہوں، مسائل ہوں، انسان اس کو سالو کرے، بہتر طریقے سے کرے، لیکن اس میں لڑائی جھگڑے میں نہ پڑے. جی ابھی ہم نے بات کی بات کرنے پر. ٹھیک، تو اس میں اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ خوبصورتی سے بات کرتے ہیں اور اس میں بہت بنا کر بات کرتے ہیں، اور اس میں بہت خاص الفاظ کو وہ سلیکٹ کرتے ہیں بات کرنے کے لیے، اور اس میں آرٹیفیشلٹی ہوتی ہے اور اس میں شو آف ہوتا ہے. تو یہ چیز بھی اسلام میں بالکل پسند نہیں کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور میرا خدا میں اور میرے ساتھی جو اللہ سے ڈرنے والے، خدا خوفی رکھنے والے لوگ، وہ آرٹیفیشلٹی نہیں رکھتے. ٹھیک، وہ اس سے فری ہوتے ہیں. اور جو لوگ بیکار باتیں کرتے ہیں اور اپنی اسپیچ میں بناوٹ رکھتے ہیں، ایسے سب لوگوں اللہ تعالیٰ کے غضب کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گروپ ہے اس سے دور رہتے ہیں وہ لوگ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ those who grow eating various delicious foods, put on various dresses, eat various delicious dishes and talk with ornamental words are worst among my followers. تو اس میں ہرگز لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی زیادہ لباس پہنے نہیں جا سکتے، اچھے کھانے نہیں کھائے جا سکتے، لیکن بالکل مناسب ہو، اس میں شو آف بالکل کا ایلیمنٹ بالکل نہ ہو، اس کی وجہ سے آپ میں پرائڈ نہ ہو، تو پھر وہ الاؤڈ ہے. ٹھیک، اور ایک بات کرنے کا انداز ہوتا ہے جو کہ انسان اڈاپٹ نہیں کرتا بلکہ وہ نیچرلی ایسا ہوتا ہے، تو وہ ڈفرینٹ ہے، اس کے لیے یہ چیز نہیں آتی ہے. جی، اور اس پہ بات کی جاتی ہے کہ ایک تو ایکسٹرا بولنا. ٹھیک، اور ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے یا ان کو زیادہ حیرت میں ڈالنے کے لیے یا ان کو ہنسانے کے لیے کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس کو اتنا ایگزیجریٹ کرتے ہیں اس موقع کی مناسبت سے، جیسا وہ ریئیکشن چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اس کے مطابق اس کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں. اور ایگزیجریشن جو ہے یہ جھوٹ ہے. تو اس لیے ایسے لوگوں سے اس چیز ایگزیجریشن سے بچنا چاہیے.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ beware those who make exaggeration in speech are ruined، کہ وہ لوگ تباہ ہو جاتے ہیں جو اپنی گفتگو میں مبالغہ کرتے ہیں. اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا تھا. ہاں جی. اور جو obscene لینگویج ہے، obscene conversation ہے، یہ اسلام کے بالکل خلاف ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نریٹ کیا ہے. امام غزالی کی بک میں موجود ہے یہ والی نریشن بھی. He who is best of all in character and conduct is best of all in Islam. جس کا کریکٹر بیسٹ ہے وہ ہی اسلام میں بہترین ہے. اور ایک اللہ تعالیٰ کے بہت نیک بندے ابن میسرہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص بےہودہ گفتگو کرتا ہے وہ بالکل وہ قیامت کے روز ایک کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا اور اس کی شکل ویسی ہوگی. اور ایک فلاسفر ہے جس نے جو کہ یہ کہتا ہے کہ انسان کو آزادی سے رہنا چاہیے، اس کے پاس فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اور وہ جو اس دنیا میں وہ ایک سوشل اینیمل ہے تو وہ جیسے چاہے رہ سکتا ہے. تو وہ بھی اس کے بارے میں بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اور اس کے دور کے فلاسفرز وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل ایک کتے ہی کی مانند زندگی گزارا کرتا تھا جیسے کتے گلیوں میں پھرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے. اور اس شخص میں بالکل حیا نہیں تھی. تو جس انسان کی گفتگو میں حیا نہیں ہے اس شخص کے دل میں بھی حیا بالکل بھی نہیں ہو سکتی. اور ایون کہ اگر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں، قرآن کی گفتگو میں کہیں پہ بھی کوئی ورڈز ایسے استعمال کیے گئے ہیں جو کہ بہت ہی انٹیمیٹ ریلیشنز کے حوالے سے، تو اس میں بھی ٹچ کا ورڈ استعمال کیا گیا. کبھی بھی اس کو یعنی کہ بلنٹلی کچھ بھی نہیں ایسی بات کہی گئی قرآن کے اندر، غلط الفاظ نہیں استعمال کیے گئے کہ جس کو پڑھنے والا سننے والا اس کو نامناسب محسوس کرے. ٹھیک. احنف بن قیس said, shall I not inform you of a bad disease, bad conduct and obscene tongue. تو یہ بیماری کہا گیا اس کو. دوسروں کو لعنت ملامت کرنا، ان کو ریبیوک کرنا، ان کو ڈانٹنا، شرمندہ کرنا، یہ سب چیزیں اسلام میں الاؤڈ نہیں ہیں. کسی کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن کو گالی دینا یہ فسق میں سے ہے اور اس کو قتل کر دینا یہ کفر ہے. اور پھر جو شخص اپنے والدین کو ملامت کرے، ان کے اوپر لعنت کرے، ان کو برا بھلا کہے، گالی دے، تو ایسے شخص کو وہ کرسڈ ہے، اللہ کی طرف سے اس پہ لعنت ہے. صحابہ نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ انسان اپنے والدین کو کیسے لعنت کر سکتا ہے، ان کو کیسے برا بھلا کہہ سکتا ہے، ان کو کیسے گالی دے سکتا ہے. تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم کسی دوسرے شخص کے والدین کو برا بھلا کہتے ہو تو وہ واپس تمہارے والدین کو برا بھلا کہے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خود ہی کر رہے ہو یہ کام، کیونکہ تم ہی نے اس کو دعوت دی ہے کہ وہ تمہارے والدین کو برا کہہ سکے. تو ایسا لعنت کرنا بالکل الاؤڈ نہیں ہے. ایک مسلمان کو بالکل بھی لعنت کہیں نہیں کی جا سکتی. انسان اپنی سواری کو کبھی لعنت نہ کرے، اپنی زمین کو کبھی لعنت نہ کرے، اپنی اولاد کو کبھی لعنت نہ کرے. اور لعنت کرنے کے لیے صرف اور صرف 3 ریزنز ہوتی ہیں. ایک کفر، اور ایک جو شخص دین میں کوئی انوویشن کرے، اور تیسرا کبیرہ گناہ. ٹھیک. اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر زمین کو لعنت کرتا ہے تو زمین کہتی ہے کہ یا اللہ یہ لعنت اسی پر ہو جو اس زمین پر زیادہ گناہ گار ہے. تو پھر لعنت جو ہے اسی شخص کی طرف پلٹ کے جاتی ہے جو اس کا حقدار ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جب
مدینہ میں تھے تو وہاں پر ایک عورت اونٹ پہ سوار تھی، گزری وہاں سے، اس نے اپنے اونٹ کو لعنت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ فوراً اتر جاؤ اس اونٹ کے اوپر سے، اور لوگوں کو بھی کہہ دیا کہ اس اونٹ سے دور رہو، سامان اس سے اتروا لیا اور کہا کہ اس کو چھوڑ دو آپ کیونکہ یہ ملعون ہے اور کوئی جو بھی اس کے اوپر سوار ہوگا وہ خود بھی نقصان اٹھائے گا۔ اور پھر صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو پھر مدینے کی گلیوں میں اسی طرح اس اونٹ کو پھرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سیریسلی اس کے اوپر ایکشن لیا تھا اور کسی نے اس کو ہاتھ لگانے کی پھر جرت نہیں کی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اٹ از سم تھنگ سیریس، کوئی بھی اس کو لائٹلی نہیں لیا جا سکتا کہ آپ کسی کو کرس کریں، ٹھیک؟ کیونکہ کرس کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان کو، اور جس چیز کو آپ کرس کریں اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ شراب پینے کی وجہ سے ان کو کوڑے لگوائے، تو دوسرے صحابی نے کہا لعنت ہے تم پر کہ تم کیسا کام کرتے ہو۔ تو چٹی آئی کہتے ہیں، چٹی آئی۔ جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کہا کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دو، تو سب اس سے دور ہو گئے تھے، اور صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی اس کو ادھر ادھر پھرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ کرس کرنا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اتنا سیریسلی اس کے اوپر ایکشن نہ لیتے کہ سب کو اس سے دور کر دیا پھر۔ اور آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ جب زمین کو بھی اگر لعنت کیا جائے تو وہ بھی کہتی ہے کہ یا اللہ اس دنیا میں جو زیادہ گنہگار ہے یہ لعنت اسی کے اوپر ہو۔ تو جو اس کے اوپر لعنت کی جاتی ہے اگر وہ واقعی لعنت کے قابل ہے تو وہ اس کے اوپر پڑ جاتی ہے، اور ورنہ یہ کہ وہ اس کی طرف پلٹ کے جاتی ہے جس نے لعنت کی ہوتی ہے، کیونکہ وہی پھر اس کا حقدار ہوتا ہے۔ اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دینا۔ اور اسی لیے جو واقعہ میں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی، شیطان کی مدد نہ کرو اپنے بھائی کے خلاف، کہ اگر آپ کسی اپنے مسلمان بھائی پہ لعنت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شیطان کی مدد کریں، کیونکہ وہ تو چاہتا ہی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائیں اور ان کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے گریٹفل نہ رہیں، اس کا شکر ادا نہ کریں، وہ صبر نہ کریں، وہ برائیوں میں پڑتے ہی چلے جائیں، اور جتنے زیادہ لوگ اس کے ساتھی بن جائیں گے وہ اس پہ خوش ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجھ سے بڑھ کر بنایا تھا، مجھے سجدہ کرنے کو کہا تھا، اب یہی اس کے خلاف جا رہا ہے۔ تو اس لیے قرض کرنے سے بھی زبان کو روکنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی، اور وہ اسی لیے زیادہ ہوگی کہ وہ چھوٹی بات پر بہت جلدی لعنت ملامت کرنے لگتی ہیں، ٹھیک؟ تو اس لیے دل میں آپ کے کچھ بھی آ رہا ہو اس کو زبان سے نہ کہیں، تو پھر بچت ہو ہی سکتی ہے۔ تو وہ منافقت نہیں ہو جائے گی؟ نہیں، منافقت نہیں ہوتی، یہ ہم لوگوں نے غلط قسم کے ٹرینڈز بنا لیے ہیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے خوف کھا کر خاموش رہیں تو وہ بالکل منافقت نہیں ہے، وہ آپ کے، اور یہ بھی ہم لوگ منافقت سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے برا کیا ہے تو ہم اس کے ساتھ اچھے ہو کر ہوئیں گے، لیکن ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا شخص، تو ہم اس کے بھی منہ پہ برے ہی بن کے پیش آئیں گے۔ تو اس میں یہ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کے گھر ایک شخص آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ یہ اپنے قبیلے کا بدترین انسان ہے، ٹھیک؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ نے مجھ سے کہا کہ یہ بدترین انسان ہے، اور آپ اس کے ساتھ اتنے اچھے سے پیش آ رہے تھے جیسے کہ آپ کا بہت قریبی دوست ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہرگز یہ نہیں چاہوں گا کہ کوئی میری زبان کی وجہ سے مجھ سے ملنا چھوڑ دے، ٹھیک؟ تو یہ انسان کے برا ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے کہ اس کے اخلاق کی وجہ سے کوئی اس سے ملنا چھوڑ دے۔ تو اس لیے کسی انسان کی برائی سے، اس کے شر سے بچنے کے لیے اگر آپ اس کے ساتھ اچھے سے پیش آتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا یہ عمل اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہو رہا ہے، کہ اس شخص کی برائی کے، اس کے شر سے بچنے کے لیے انسان ایسا بیہیو کرنے پہ مجبور ہے، ٹھیک؟ تو اس لیے کوئی بھی ہو، انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر کر لڑائی جھگڑے سے بچے،
تو یہ بہترین عمل ہے، اس کو منافقت نہیں کہتے. اگر آپ اپنے دل میں جو آ رہا غصہ اگر آپ ویسے کا ویسے شو کرنا شروع کر دیں تو آپ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کا قہر اکٹھا کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یہ ہم کرس کی بات کر رہے ہیں نا، تو اور دوسرے سے ڈسپیوٹ کرنا، اس کو ریبیوک کرنا، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تباہی ہے ہر تانا دینے والے، غیبت کرنے والے کے لیے، اور جو بہت زیادہ نکتہ چینی کرتا ہے، لوگوں میں عیب نکالتا ہے. اس کا مطلب سب یہ مل کے نکلتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. ٹھیک، یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ، تو یقیناً وہ قیامت کے روز حطمہ میں ہوگا. تمہیں کیا پتا کہ حطمہ کیا ہے؟ یہ آگ کے ستون ہے، اور اس کی آگ جو ہے انسان کے دل تک جلائے گی اس کو. آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اگر کوئی شخص غیبت کرتا ہے اور پھر وہ کہے کہ وہ بڑا فخر سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتے ہیں. اگر آپ اس کے منہ پر کہہ رہے ہیں تو آپ اس کا دل دکھا رہے ہیں. اگر آپ دنیا میں کسی کا دل دکھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی آگ، جو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں یہ پہلی صورت ہے سورۃ الہمزہ جہاں پر آگ کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہے. ٹھیک، تو اس طرح لوگوں کو اپنی زبان کے ساتھ تکلیف پہنچانا، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اللہ نے یہ بہتر جج کرنے والے آپ نہیں ہے کہ کون کس کا کتنا حقدار ہے. ٹھیک، آپ کو اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو بچانا ہے تو آپ کو اچھے ہی طریقے سے پیش آنا ہے، اچھے ہی الفاظ استعمال کرنے ہیں. اور کسی کو بھی لعنت کرنے کی، کسی کو لعنت ملامت کرنے کی، انسان جتنا ڈرے اللہ تعالیٰ سے اس کے اپنے لیے بہترین ہے. اور ایک حدیث میں، حدیث ہے یا کسی اور کا قول ہے، یہ میں بھول رہی ہوں سر، کہ جو شخص اپنے ہمسائے کی سے تکلیف برداشت کرتا رہے صرف اللہ کے لیے، تو قیامت کے روز وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے نجات یقینی ہو جاتی ہے. اس کے لیے بہت زیادہ اجر ہے اس کے اوپر. تو اس لیے یہ نہ سمجھے کہ اگر آپ اچھائی کیے جا رہے ہیں، لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ اس میں بہتر سلوشن کیا ہے اس سے بچنے کا. اپنے آپ کو تکلیف بھی نہ پہنچنے، نقصان نہ ہونے دیں کوئی، لیکن یہ کہ کسی اور کی تکلیف پر برداشت کرنا وہ بہترین ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. جی، پھر مذاق کرنا ہمیں بہت مہارت سمجھی جاتی ہے، اور لیکن یہ کہ اسلام نے اس کو اتنا زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ مومن کبھی مسخرہ نہیں ہوتا. ٹھیک، لائٹ جوکس، لائٹ ٹاک وہ الاؤڈ ہے، لیکن یہ کہ آپ مذاق میں جھوٹ بولیں یہ بدترین مذاق ہے. لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا بدترین مذاق ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف چند جوکس ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں، کہ جس میں آپ لوگوں نے شاید سنا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس ایک بوڑھی خاتون آئی کوئی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اونٹ چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بھی ہم تو تمہیں اونٹ کا بچہ ہی دیں گے. میں نے کہا جب میں نے لینا ہی اونٹ ہے تو آپ مجھے بچہ کیوں دیں گے؟ میں تو اس کے اوپر بیٹھ نہیں سکوں گی، وہ مجھے سنبھال نہیں سکے گا، میں اونٹ کا بچہ کیوں لوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیا ہر اونٹ کا بچہ نہیں ہوتا؟ تو اسی طرح سے بس، اور جو بھی صحابہ مذاق کرتے تھے اس میں جھوٹ بالکل نہیں ہوتا تھا. ایک مومن کو زیادہ ہنسنا زیب نہیں دیتا، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، انسان پھر دنیا ہی میں مشغول رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. اس لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسکرایا کرتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کو ہنسنے سے منع کیا جا رہا ہے تو آپ کو یہ کہ آپ کا چہرہ ایسا ہو کہ جیسے بہت کوئی مصیبت پیش آ گئی آپ کو، یا یہ کہ آپ مسکرا بھی نہیں سکتے.
ایسا بالکل نہیں ہے. اور صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا شخص ہم نے کوئی بھی نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا شخص صحابہ نے کبھی نہیں دیکھا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو کم ہنسو اور زیادہ رو. ٹھیک. تو یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی صرف گزارنے کے لیے دی ہے انسان کو, دل لگانے کے لیے نہیں دی ہے. اور مومن کے لیے اس کو قید خانہ اسی لیے کہا گیا ہے, اور کافر کے لیے یہ جنت ہوتی ہے. جی, تو کسی کا مذاق اڑانا, آپ چاہے اپنے دوستوں میں ہو چاہے کہیں پہ بھی ہو, کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے کہ اس کی وجہ سے انسان کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. اور قرآن میں سورۃ الحجرات میں جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں, کہ عین ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے سے بہتر ہو. اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک شخص کا مذاق اڑایا, اس کے بارے میں کوئی مذاق کی بات کرتی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم I don't want to ridicule any other and commit such sins, کہ میں کسی کو بھی مذاق نہیں اڑانا چاہوں گا اور ایسا گناہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہوں گا. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ what is this book which omits nothing. ٹھیک ہے, کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان کے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ یہ کہے گا کہ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة, کہ کیا ہو گیا ہے اس کتاب کو, اس کتاب کا کیا معاملہ ہے کہ نہ یہ کوئی چھوٹی بات چھپاتی ہے اور نہ کوئی بڑی. ٹھیک, تو جو بات ہم کرتے ہیں وہ اس میں موجود ہے, چاہے وہ چھوٹی ہے چاہے وہ بڑی ہے. اس لیے کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو اس کو بھی نان سیریسلی نہیں لینا چاہیے, اس کو کم چھوٹا نہیں جاننا چاہیے, اور کوئی بڑے سے بڑی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو اس کو بھی چھوٹا نہیں جاننا چاہیے, کہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کو کس طرح سے ہیلپ فل ہوگی آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جو مذاق اڑاتا ہے لوگوں کا اس کے ساتھ بھی مذاق کریں گے, کہ اس کو دروازہ دکھایا جائے گا, اسے کہا جائے گا کہ آؤ آؤ, وہ جائے گا اور اس سے گزرنے کے لیے بڑا خوش ہوگا کہ میں گزر جاؤں گا, تو دروازہ بند ہوگا اس کے لیے. اسی طرح سے اس کے ساتھ کئی دفعہ کیا جائے گا, اور پھر اس کو یہی کہا جائے گا تم بھی تو مذاق اڑاتے تھے دوسرے کا دنیا میں, اب کیسا محسوس ہو رہا ہے. ٹھیک, تو اسی طرح سے کوئی باتوں میں انسان کیا کرتا ہے, غیبت بھی کرتا ہے, دوسرے کا مذاق بھی اڑاتا ہے, دوسروں کے کوئی بات پتہ چلتی ہے تو گاسپنگ بھی ہوتی ہے, پھر ان کے سیکرٹس کو ڈسکلوز کیا جاتا ہے. تو کوئی بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ سے کوئی بھی بات کرے کوئی انسان اور کہے کہ یہ بات کسی اور کو نہیں بتانا, تو وہ آپ کے پاس امانت ہے, اور ایک مومن کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا. یہ منافق کی نشانی ہے کہ جب وہ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے, اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے, جب وہ لڑائی جھگڑے میں پڑتا ہے تو پھر وہ غلط زبان استعمال کرتا ہے. ٹھیک, اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے. جی, جھوٹ بولنا. ایک دفعہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی مومن کبھی بزدل ہو سکتا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مومن کوئی بخیل ہو سکتا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. ٹھیک, اور صحابہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کوئی شخص جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ دیتا تھا اس سے بات نہیں کیا کرتے تھے. تو اس لیے مومن کبھی بھی جھوٹا نہیں ہوتا, ایک مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت میں, اور جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم میں.
اور اس کیونکہ برا جو جھوٹ ہے اس کے ذریعے سے انسان اپنی ہر برائی کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس ایک برائی کو چھپانے کے لیے بھی کئی جھوٹ بولتا ہے، اور پھر اس کو جب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میرا جھوٹ جو ہے ہر برائی پہ پردہ ڈال دیتا ہے، تو وہ برائیاں کرنے سے کبھی باز نہیں آتا۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں کہ میں بہت نیک ہو جاؤں، مجھے کوئی نصیحت کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا، اور وہ صحابی تھے کہ جو ہر غلط کام میں، اب خیر کسی صحابی کے بارے میں ایسا کہتے ہوئے بھی برا لگتا ہے، لیکن بہرحال وہ کافی غلط کام ان سے ہو جاتے تھے، گناہ ہو جاتے تھے ان سے۔ تو اب جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ کہا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، تو وہ صحابی اتنے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بس اتنا سا کام ہے کہ میں جھوٹ بولنا چھوڑ دوں، تو بہت خوش ہوئے وہ۔ لیکن جب گئے اور انہوں نے سوچا کہ اب میں یہ کام کر لیتا ہوں، تو پھر انہوں نے کہا کہ میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تو پھر میں ان کو کیا جواب دوں گا۔ تو اس طرح سے انہوں نے ہر برا کام چھوڑ دیا۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اور اس جھوٹ کی وجہ سے وہ اپنی برائیوں پر پردے ڈالتا رہتا ہے، اور سب سے زیادہ انسان اپنے آپ سے جھوٹ بولتا ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالتا ہے، اور وہ شیطان کی وجہ سے بھی اس کے دل میں باتیں آتی ہیں کہ وہ اس کی چھوٹی ہر برائی کو اچھا کر کے اس کو دکھاتا ہے۔ تو بہرحال اگر انسان خود سے جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو وہ ہر ایک انسان سے بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو اتنا one should be brave enough to face one's reality، تو پھر انسان سچا بن سکتا ہے۔ اور سچائی آپ اسے اندازہ کر لیں کہ سچ بولنا کسی کاورڈ کی کوالٹی نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ سے جو بریو لوگ ہوتے ہیں، نڈر لوگ ہوتے ہیں، ان کی کوالٹی ہوتی ہے۔ اور اسی لیے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورۃ الحشر کی ہے شاید یہ آیت کہ سچی گواہی دو چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سچائی کی گواہی دے اور کسی جھوٹے کو سچا نہ کہے اور کسی سچے کو جھوٹا نہ کہے تو وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور ایسے شخص کو حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا۔ لیکن جو شخص جھوٹ کی گواہی دے دے، سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا کہے، تو وہ مجھ سے نہیں ہے اور میں اس سے نہیں ہوں، اور اس کو حوض کوثر کے پاس سے ہٹا دیا جائے گا۔ ٹھیک، تو ہم جن کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور دنیا میں جو چیزیں بہت عام ہوتی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم نے اس زبان کی تمام برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے اپنی، اور ہماری زبان کو صالح کر دے کہ ہم جو بھی بات کہیں وہ حق کی کہیں، اس کے علاوہ کوئی غلط بات نہ کریں۔ Excuse me, miss. جی